اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دو آیتیں ہیں اور دو حدیث وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے آج. آیت جو ہے سورہ تحریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی. اس سے ملتی جلتی آیت اور بھی موجود ہے قرآن میں، جس میں ارشاد ہوتا ہے وہی خاص لہجے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لاؤ. یہ خصوصی خطاب ہے. قرآن میں 6,500 کے آس پاس آیتیں ہیں، لیکن اس میں سے 89 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس طرح کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ مومنوں سے. اور یہ نقطہ پہلے بیان کیا گیا ہے اور جگہوں پہ کہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے کا ہے. یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے والے مومنوں کو تو کہا اے مومنوں، اور آج کے مومنوں کو نہیں کہہ رہا ہے. نہیں، جب بھی کوئی مومن سامنے ہو اور قرآن پڑھے یا قرآن سنے اور کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا ابھی میرا پروردگار ہم سے خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیشہ کے لیے. قرآن کو ایک تاریخ کی کتاب تھوڑی نہیں کہ ایک زمانے میں تھی اس کے لیے نہیں، ھدی للناس ہے، ہمیشہ کے لیے. تو جس کو جب خطاب کیا جائے تو اسی وقت ہمیشہ کے لیے ہے وہ خطاب اس کا ہمیشہ کے لیے. تو یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے میرے اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل کو. جو بات خانوادے کی ہو رہی تھی، فیملی کی بات ہو رہی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو، خود کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ. یہ ایک اہم مسئلہ. قو ہی سے جو ہے آپ جو کلمہ سنتے تقوی، متقی. تقوی معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ تقوی بھی بچانے ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اسی سے سپر ڈھال کس لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی بچانے کے لیے ہوتی ہے، حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے قو، حفاظت کرو، بچاؤ، محفوظ رکھو، ان کے لیے ڈھال بن جاؤ. کس کے لیے؟ خود کے لیے بھی، چونکہ تم خود بھی خطرے میں ہو، واہلیکم، اور تمہاری فیملی خطرے میں. خطرات جو ہے وہ بہت سارے ہیں، ہر طرح کے دشمن ہیں، ان سے خطرہ ہے. بچانا کس سے ہے؟ نارا، ہر طرح کے نقصان سے بچانا ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ایسا کچھ کرے کہ جہنم کا مستحق ہو جائے. تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے کسی بھی طرح سے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عمل، اپنی زبان، اپنے رویے، اپنے آس پاس کے لوگ. یعنی ایسا کلچر ہو بات چیت کا، گھر میں رہنے کا، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کہ وہ بھی وہی ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں، اور جس کے نتیجے میں خطرہ جو ہو، کس چیز کا خطرہ؟ وہ ہے نارا، آتش جہنم کا خطرہ. تو یہ بہت ہی اہم حکم ہے قرآن کا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جتنے بھی احکام ہیں وہ سب بہت اہم ہیں. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ 89 جگہوں پر جو قرآن میں آیا ہے وہ سب بہت خاص احکام دیے گئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے مسائل بھی ہیں. وقودھا الناس والحجارہ، بعد میں یہ کہ ایک ایسی آگ کی جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس کا ایندھن ہے خود انسان. وقود، اس کا وقود جو ہے، وقودھا، ایک ایسی آگ کی جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جب آگ بن جائے، پتھر یہ نہیں پتھر گرم ہو جائے. ابھی ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ کر سکتے ہیں، پتھر کو گرم کر سکتے، بہت زیادہ جلتا ہوا پتھر، بڑا گرم پتھر، بہت گرم پتھر اسے چھوا نہیں.
لیکن پتھر جب آگ بنے تو جب لاوا پھٹتا ہے تو وہاں پہ جو آگ نکل رہی ہوتی وہ لکڑی کی آگ تھوڑی نہیں ہوتی. لاوا پھٹتا ہوا دیکھا ہے نا ٹیلی ویژن میں, ایسے تو نہیں دیکھا ہوگا سامنے دیکھے تب انسان کو احساس ہوتا ہے, جب اس کی حرارت بہت دور سے کلومیٹر سے سینکڑوں میٹر سے اس کی حرارت جب انسان محسوس کرے. پتھر آپ گرم کر کے یہاں رکھ دیں تو اس کی حرارت محسوس ہوگی, جب چھوئیں گے تب اس کی حرارت محسوس ہوگی. جب چھوئیں گے تو ہاتھ جل جائے, انگلی جل جائے گی. لیکن جب لاوا پھٹتا ہے تو انسان سینکڑوں میٹر سے اس کی حرارت کو, اب ٹیلی ویژن میں تو حرارت محسوس نہیں کرے گا, جو وہ لاوا بہہ رہا ہوتا ہے, بہہ رہا ہوتا ہے. وہ جو بہہ رہا ہوتا ہے وہ کیا بہہ رہا ہوتا ہے, وہ کوئی لکڑی تھوڑی نہیں جل کے بہہ رہی ہوتی ہے. وہی زمین کا وہ میٹیریل ہوتا ہے, اس میں سے بہرحال وہ اس میں سے پتھر بھی ہوتا ہے. تو جب وہ آگ بن جائے اور وہ ایندھن بن جائے اور اس ایندھن میں خود انسان بھی کیا ہو, ایندھن بنا ہو, تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ حکم ہے قرآن ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ توفیق دے کہ بچائیں. اور اس بچانے میں سب سے بڑا رول جو ادا ہوتا ہے وہ انسان کے زبان کا رول ہے. پہلے بھی کبھی عرض کیا گیا, زبان بہت ہی زیادہ, بہت وحشی ہے, بہت درندہ ہے, بڑی ملائم سی زبان ہے, نہایت ہی ملائم ہے, لیکن درندوں کے سخت بڑے دانتوں سے بھی زیادہ خطرناک یہ زبان ہے. خود کو جو درندے دوسروں کو آ کر چیڑتے ہیں, ببڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, زبان خود ہی کو جو ہے کاٹ رہی ہوتی ہے, خود ہی پر حملہ کر رہی ہوتی ہے, خود ہی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے. جب چلتی ہے تلوار بن جاتی ہے, درندہ بن جاتی ہے, تیر بنتی ہے, خنجر بنتی ہے زبان, جب کسی کے لیے چلتی ہے. یہ زبان صرف پھول بننے کے لائق ہے. یہ زبان صرف جو ہے گلدستہ بننے کے لائق ہے. یہ تیر و خنجر و شمشیر کے لیے زبان نہیں بنائی اللہ نے. اس کے بعد ایک اور آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ سورہ شورا کی ہے. جو پہلی آیت پڑھی وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تھی. دوسری آیت جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 45, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. سب سے بڑا گھاٹے میں انسان کون ہے؟ یعنی واقعاً جو خاسر ہے, واقعاً جو نقصان میں ہے. جو نقصان میں تو بہت سارا خسارہ ہے, فلاں کی اتنی بزنس میں لاس ہو گیا تو گھاٹے میں ہے, لیکن وہ گھاٹا تو پھر اس کو کور کر سکتا ہے نا. دھوکہ دے دیا کسی نے, زمین میں دھوکہ دے دیا, گھاٹا ہو گیا, وہ گھاٹا ہو گیا. ایک جگہ دھوکہ دے دیا 10 جگہ انسان متوجہ رہے کوئی مجھے دھوکہ نہ دے, پھر اسے کور کر لے گا. اور بھی بہت سارے گھاٹے ہو سکتے ہیں اس دنیا میں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان الخاسرین, بے شک خاسرین کون لوگ ہیں, اصل نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم, وہ لوگ جو قیامت کے دن گھاٹا اٹھا لے گئے, اور ان کے اہل, خود بھی اور ان کے اہل و عیال بھی. خود بھی مشکل میں اور اہل و عیال بھی مشکل میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی پہلی والی آیت جو تھی اس پہ عمل نہیں ہوا, یعنی نہ خود کو بچایا نہ ہی اپنے اہل و عیال کو بچایا. جب انسان آتا ہے مثلاً دشمنی میں, مخالفت میں, ذرا سے اختلاف ہو گیا, ذرا سے مسئلے میں ایسے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, جبکہ اگر سچ بھی ہو تو بنا کیا گیا ہے نا. اگر کسی انسان میں سچ میں بھی کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ کمی ہے, اور وہ بھی اس طریقے سے کہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور یہ ہو جائے. لیکن اگر وہ سچی بات بھی دوسروں سے کہتا ہے تو پھر کیا ہے, تو نقصان شروع ہو جاتا ہے. سچی بات, مثلا میں آپ کے اندر دیکھوں کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے اور جا کے کسی غیر کو اگر بتائیں کہ فلاں کی یہ کمی پائی جاتی ہے تو بھی بڑا نقصان ہے. لیکن اگر کسی ایسے کو بتائیں کہ جس کے ذریعے سے مثلا شوہر کی اندر کمی دیکھیں, بیوی کو جا کے بتا دیں, تو رابطہ خراب ہونے والا تھا, یہ اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھیں,
بھائی کو جا کے بتا دے تو بھائی اور بھائی کی نگاہوں میں بھائی جو کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تو یعنی جتنا زیادہ اثر ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان بڑھتا جائے گا۔ باپ کے اندر کمی دیکھیں اور بیٹے سے بتائیں کہ تمہارا باپ کو تو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، اب بیٹے کی نگاہ میں باپ کو اگر کوئی ذلیل کرے تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بالکل نہیں کہہ رہا ہے نا۔ یہ تو تہمت اور جھوٹ اور الزام، یہ ساری باتیں، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ وہ چیز جو سچ بھی بول رہا ہے لیکن اس سچ بولنے کے جو ہے رشتے خراب ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، عزت کم ہو رہی ہے، ایک مومن کی عزت کم ہو رہی ہے، ایک عالم کی عزت کم ہو رہی ہے، ایک بزرگ کی عزت کم ہو رہی ہے، ایک محترم انسان کی عزت کم ہو رہی ہے، ایک ایسا محترم انسان جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اس کی عزت کم ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود گھاٹا اٹھا رہا ہے۔ اس کا تو بیچارہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ ہوں گے، پھر بعد میں حقیقت دیکھ لیں گے، اللہ عزت دینے والا عزت وہ دیتا ہے، لیکن ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، گھاٹے میں وہ ہے جو خود کو نقصان میں ڈال رہا ہے، چونکہ نقصان تو اس کا اپنا ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تو آپ کو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا، چونکہ وہ معاملہ سب اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارا واقعا نقصان ہو گیا۔ اور وہ بھی نقصان کب زیادہ ہوا؟ یوم القیامہ، جب انسان کا اور اس کے اہل و عیال کا نقصان ہوئے۔ کب؟ قیامت کے دن نقصان، جو کرے وہ اہل و عیال بھی وہی کرنا شروع کرے، اسی راہ پہ چلے۔ تو قیامت میں تو ایک منظر یہ ہے، دو منظر ہے، دیکھیں یہ دو منظر دونوں قرآن کے ہیں، یہ یہاں پہ نہیں ہے، میں الگ سے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کے دو منظر بیان کیے ہیں قیامت کے۔ ایک منظر یہ ہوگا کہ انسان رجع الی اہلہ مسرورا، انسان بڑی خوشی خوشی اپنے اہل و عیال طرف پلٹے گا، یعنی گھاٹے والا تو نہیں پلٹے گا نا، اس کا حساب کتاب دیکھا جائے گا، سارا معاملہ سامنے آئے گا، کہا نہیں تم جاؤ، ٹھیک ہے تھوڑا بہت غلطیاں کچھ کی تھی لیکن چلو توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اللہ نے پاک کیا، جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ وہ انسان کہاں جانا چاہے گا؟ انسان کی سب سے محبوب ذات جو اس دنیا میں تھی، میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر، میرا باپ، میرا دادا، جن سے بہت پہلے بچھڑ گئے، جن کا صدمہ ہے ابھی تک، آرزو ہے ملنے کی، تو قرآن کہتا ہے رجع الی اہلہ مسرورا، اس کا نام ہے اعمال وزنی ہے، جانے دو، تھوڑا بہت جو کمی ہے اسے جانے دو، اور یہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی پلٹ جائے گا۔ دوسرا منظر کیا ہے؟ دوسرا منظر بھی قرآن بیان کرتا ہے، کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کر رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے فرار کرے گا، اپنے باپ سے فرار کرے گا، اپنے بیٹے سے فرار کرے گا، وصاحبتہ وبنی، صاحبہ یعنی بیوی شوہر سے فرار کرے گی، شوہر بیوی سے فرار کرے گا، اور اپنے بچوں سے فرار کرے گا۔ یہ دوسرا منظر ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو گھاٹا اٹھانے والے، چونکہ حالت ایسی ہوگی کہ ملنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، صرف فرار ہی فرار ہوگا۔ اللہ جو محفوظ رکھے ہم سب کو اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے اس عظیم مہینے میں جو تبدیلیوں کا مہینہ ہے، کہ ایسی تبدیلیاں ہمارے اندر آئے کہ فرار نہ کریں، ہمیں نصیب ہو کہ ہم اپنے باپ کے پاس جائیں، ہے نا۔ ہماری ماں اگر نہیں ہے دنیا میں تو ماں سے ملنا ہو، ماں سے فرار نہیں ہو۔ اتنی مدت بعد ماں سے ملنے کا وقت آئے تو فرار کر رہا ہو انسان کہ نہیں مل سکتے، اس لائق نہیں، میری شکل ایسی نہیں ہے کہ جائیں سامنے ملنے کے لیے، چونکہ شکل بنتی جاتی ہے انسان کی، چینج ہوتی جاتی ہے، حقیقی شکل چینج ہوتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کے صدقے میں، اس کے کرم کے صدقے میں اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو اس طرح معاف کرے۔ کچھ ہوتی ہیں غلطیاں، جبران کر لے، معافی مانگ لے، حق الناس ہے، لوگوں کے بارے میں کہا ہے، یاد آ رہا ہے، معافی مانگ لے۔ معافی مانگنا بہت ہی اچھا عمل ہے، ایک بہت ہی حسین عمل اس دنیا میں، چاہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، چاہے لوگوں کے سامنے جا کے۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے معافی مانگیں گے تو ہم ہلکے ہو جائیں گے، ہم جا کے بیوی کے سامنے معافی مانگیں گے تو ارے میری سبکی ہو جائے گی، میں تو ہلکا پھلکا دکھوں گا، میں مرد کہاں دکھوں گا نا۔ اتفاق سے معافی مانگ کے اس کی نگاہوں میں بھی عزیز ہو جائیں گے، عزت دار ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں عزت دار ہو جائیں گے۔ کسی پڑوسی کے سامنے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، بہترین وقت ہے انسان معافی مانگتا ہے۔ دیکھیں کچھ رسمیں تھیں ہمارے ہاں، جیسے اب لوگ انتظار کرتے صرف حج پہ جائیں گے تو معافی مانگ لیں۔ حج کے انتظار کیوں کرے اتنا لمبا؟ پتہ نہیں کب جانا نصیب ہو، کب نصیب۔
خوب جمعے کے انتظار کر لو، جمعہ بھی تو حج ہے، مومنین کے لیے جمعہ حج ہے، جمعے کو ملے معافی مانگ لے انسان۔ اتنا بھی انتظار نہ کرنا ہو، فوراً جا کے معافی مانگ لے، اور سب سے زیادہ سب سے اپنے قریبیوں سے، اپنے آس پاس جن لوگوں کے ساتھ رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، رشتہ داروں سے۔ ایک بہترین بہت ہی حسین عمل ہے، اتنا حسین عمل ہے کہ ایک دن میں عمر سعد کے لشکر کے سپہ سالار کو حسین کا ساتھی بنا دیتی۔ یہ معافی مانگنا ہی ہے، یعنی توبہ کرنا اتنا حسین عمل ہے کہ ابو ذر کو معمولی سے ابو ذر کو ابو ذر بلانے، معمولی لوگ تھے، چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ہے نا۔ اور یہ توفیق بھی اللہ دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ رسم تھی، اچھی رسم تھی کہ انسان احساس جب کرے تو لوگوں سے معافی مانگے، مجھے معاف کرنے بھائی، اگر کچھ ضرور نہیں کہے کہ فلاں کام میں نے کی اس لیے معافی مانگ دو، میں نے شاید آپ کے حق میں کچھ کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچے، اب 2 حدیثیں ہیں جلدی سے پڑھتے ہیں چونکہ فیملی کی بات تھی اور اب بچوں کی بات آنے والی ہے اور شروع ہو گئی ہے، یعنی وہ یہ ہے حق الولد علی والدہ۔ چونکہ ایک بات تو بہت سنائی جاتی ہے کہ باپ کا حق بہت ہے، ماں کا حق بہت ہے، بچوں پر ماں باپ کا حق، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا ہے، بیان بھی کیا ہے بہت ساری حدیثوں میں، لیکن دوسری طرف سے بھی ہے کہ بچوں کا بھی کچھ حق ہے، بچوں کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ تو اس میں بچوں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ بات یہ بحث پوری بچوں اولاد کے بارے میں شروع ہوئی ہے کہ حق الولد علی الوالد، والد پر بیٹے کا، اولاد کا بیٹی کا حق کیا، اذا کان ذکرا، اگر وہ لڑکا ہو تو این یستفرح امہ، این یستفرح امہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ماں کا اکرام کرے، ماں کو عزت دے، یعنی عزت بڑھ جائے، مطلب یہ ہے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان شادی کر کے آتا ہے تو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، پھر بچے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر طرح طرح کے مسائل، ماں جو ہے ظاہر جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچے سے محبت ہوتی ہے، شوہر میری محبت بڑھ گئی، اس کی طرف زیادہ توجہ، ایک نفسیات کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک نہیں، بچہ پیدا ہو تو اب عزت بڑھ جائے، یہ ماں بھی ہے، یہ پہلے صرف میری بیوی تھی، اب یہ میرے بچے کی ماں بھی ہے، فرق ہو گیا نا، درجہ بڑھ گیا نا۔ اب یہ خواتین اس سے سوء استفادہ نہ کریں، کبھی کبھی بعض لوگ سوء استفادہ کرنا شروع کرتی ہیں کہ اب تو میرا مقام بڑھ گیا ہے، لیکن یہ مرد کے لیے ہے کہ پہلا کام یہ کرے کہ ان کو عزت دے ماؤں کو۔ وَيَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ، دوسرا حق یہ ہے، یہ حق ہے کہ ہمیشہ ان کے اوپر اچھا نام رکھے اور اچھے ہی نام سے بلائے، برے نام سے چنٹو پنٹو فلاں کلو بدھو، بدھ کو پیدا ہو گیا آج منگل ہے تو منگلو ان ناموں سے نہیں پکارے، جو میراتی کہے کہ ان کو نہیں بلائے، ہاں اچھے نام اچھے رکھے اور اچھے نام ہی سے بلائے بھی، یہ نہیں کہ نام تو اچھا سا رکھ دیا، پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے، نکاح کا وقت آیا تو باپ بھی بھول گیا کہ میرے بیٹے کا نام کیا تھا، پوچھتے بولانا نام پوچھ رہے کیا شادی نکاح پڑھنا ہے، کبھی کبھی لوگ بھول جاتے۔ ایک صاحب آئے میت میں، اپنی بہن کی نماز جنازہ پڑھنی تھی، مجلس پڑھنی سورہ فاتحہ، تو پوچھ رہے کہ ہاں وہ کیا نام تھا، اپنی سگی بہن کا نام پوچھ رہے ہیں، کیونکہ نام پکارنے والا کچھ اور ہو جاتا ہے اور وہ اچھا نام جو رکھا جاتا ہے اسے بھول جاتا ہے، تو اچھا نام رکھے بھی اور اچھے نام سے پکارے، اس سے عزت ہوتی ہے، اس سے پرسنالٹی بنتی ہے، اس سے بچوں کی شخصیت بنتی ہے جب انہیں ایک اچھے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب معمولی گھٹیا نام سے پکارا جاتا ہے ان کی شخصیت دھیرے دھیرے خراب ہوتی چلی جاتی، تو یہ ان کا حق ہے، ایک لازمی حق ہے کہ اس نام سے انہیں اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ وَيُعَلِّمَهُ کتاب اللہ، یہ بچوں کا حق ہے کہ ماں باپ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، کتاب الہی کی تعلیم دیں، اور تعلیم سے مراد پڑھنا نہیں ہے، وہ تو قرأت ہے، قرأت سکھانا، مولوی کو بلا کے ٹیوشن رکھ کے وہ تو قرآن ختم کر لینا، یہ سب قرأت ہے، قرأت تو علم نہیں ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم یعنی اس کا علم ہمارے پاس آئے، قرآن کا علم اس کے پاس جائے، تعلیم علم سے بنا ہوا ہے، تعلیم یعنی قرآن کا علم ہو، قرآن کا طریقہ، قرآن کی زندگی،
یعنی پھر وہ صرف زبان ہی سے نہیں ہو، اپنے عمل سے بھی ہو، یعنی قرآنی علم سے کے مطابق ہماری زندگی ہو تو قرآنی علم کے مطابق ہمارے بچوں کی زندگی ہو، ان کا رہن سہن، رویہ، اخلاق، طور طریقہ، اور بھی ساتھ ساتھ یہ کہ ہاں یہ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پہ ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، جہنم سے اس لیے بچ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآنی علم ہو گیا ہے نا۔ یہ بچوں کا حق ہے، یہ بات ہم کبھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ قیامت کے دن بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ سکتے ہیں، دامن پکڑیں کہ میرے بابا آپ نے مجھے بہت کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، اچھا فلیٹ، بات کا انتظام کہ 2-4 فلیٹ اور چھوڑ جائیں میرے بچے کو مشکل نہ ہو، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پڑھا لکھا دیں وہ خود ہی سارا کر لے، جیسے آپ نے کر لیا ویسے وہ بھی کر لے گا، ناقص بیکار انسان نہیں بنائے، وہ خود سب کر لے گا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے اچھا ادب، اچھا اخلاق، اچھا علم دینا، یہ دے دیا تو باقی تو سب کچھ وہ خود کر لے گا۔ یہ کون سا بڑا ہنر کیا کہ ہم نے اس کے لیے انتظام کر دیا اتنے فلیٹ کا، اتنے مطلب کہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیوں پریشانی ہوگی؟ آپ خدا ہیں کہ اللہ خدا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں نا کہ وہ خود اپنا کمائے، خود اپنی زندگی جیے۔ اس کو کر کے سیکور انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی نسلوں کو سیکور کر لیا۔ کیا کر لیا؟ جو کرنا ہے وہ یہ کہ سیکور اس طرح کر لے کہ جہنم نہ بن جائے، جہنم سے بچا لے، یہ ہے بڑا۔ تو کیا کام ہے ان کے لیے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دے انہیں، وَيُطَهِّرَهُ، اور انہیں پاک کرے، ان کی روح کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو۔ یہ حق ہے بچوں کا، ماں باپ پر حق ہے کہ بچوں کو ماں باپ پاکیزہ رکھیں، پاکیزہ ماحول فراہم کریں، پاکیزہ مدرسہ، اسکول، تعلیم، ہر چیز پاکیزہ جتنا ممکن ہو سکے۔ بہرحال بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں لیکن جتنا ممکن ہو سکے، اور کچھ جسمانی لحاظ سے بھی ان کے لیے اچھا کرے، جسمانی لحاظ سے فٹ ہوں، جسمانی لحاظ سے سست نہ ہو، جسمانی لحاظ سے بیکار نہ ہو، لہذا کچھ ان کو ایسے جسمانی فٹ رکھنے کے لیے سب سے خوبصورت چیز جو بتائی ہے وہ یہ کہ وَيُعَلِّمُهُ السَّبَاحَةَ، انہیں تیراکی سمجھ رہے ہیں، سوئمنگ، ان کو تعلیم دے باقاعدہ، اس کے لیے الگ سے جائے، خود بھی سکھائے، تعلیم دے، جیسے قرآن کی تعلیم دے ویسی تیراکی کی تعلیم دے، وہ علم ہو، وہ تیر رہا ہو، طوفان آ جائے تو پھنس نہ جائے، 4 لوگوں کو نجات دے سکے، خود جو ہے وہ وَإِذَا كَانَتْ أُنْثَىٰ، اور اگر لڑکی ہو، یہ تو لڑکے کی بات تھی، اگر لڑکی ہو تو وہاں پر یہ کچھ چیزیں بالکل کامن ہیں۔ کیا؟ لڑکی بھی ہو تو کیا؟ أَن يَسْتَفْرَحَ أُمَّهَا، اس کی ماں کو اکرام دے، یہ نہیں کہ بیٹا پیدا کیا تب تو بڑی عزت ہے، اور اگر لڑکی پیدا کی ہے تو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، منہ نہیں، اسی طرح عزت دے، اس نے ایک نیا وجود جنم دیا ہے، ایک نئے وجود کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ نسل صرف بیٹے سے تو نہیں چلتی، لوگ کہتے ہیں بیٹا ہو تو نہ، وہ تو دوسرے کی نسل چلے گی، دوسرے اور اپنے کیا ہوتا ہے، لڑکی ہی سے تو بچہ پیدا ہوگا، نسل رسول اللہ کی نسل کون سے بیٹے سے چلی ہے؟ تاریخ کی سب سے زیادہ عظیم نسل اور سب سے زیادہ مقدس نسل کس سے چلی ہے؟ بیٹی سے چلی ہے۔ وہ اگر بیٹی اچھی تربیت پائی ہو، بیٹی کو تربیت دینا آسان بھی تھوڑا رہتا ہے لڑکوں کی بنسبت، ابھی اس زمانے میں تو واقعی خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض وقت انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ بیٹی دے دے، اس کو تربیت کرنا آسان رہے گا، لڑکے تو جلدی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، آج کے زمانے میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو فرق نہیں کرے، جس طرح اوپر کہا گیا کہ بیٹے کی ماں کا احترام کرے، ویسے ہی بیٹی کی ماں کا احترام کرے، میری بیٹی کی ماں ہے۔ اب یہ نہیں کہ پہلی بیٹی تو احترام کرے لیکن دوسری ہو جائے، تیسری ہو جائے تو نہیں کرے، نہ، کچھ بھی ہو، یہ بہرحال اللہ کی موجود ہے، یہ اللہ کی خلقت ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے رحمت کی شکل میں، اور اس کا بھی یہی کرے، بس یستحسن اسمہ، اس کے نام کو بھی جو ہے حسین، خوبصورت، اچھا نام رکھے۔ وَيُعَلِّمْهَا، قرآن تو سب کو ہے ہی ہے لیکن یہاں پہ خاص طریقے سے وَيُعَلِّمْهَا سورۃ النور، اسے خاص کر سورہ نور کی تعلیم دے، اور قرآن تو تعلیم سب کو دے ہی، بیٹے بیٹی سب کو دے، لیکن سورہ نور کی خاص کر، کیونکہ سورہ نور میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، خاص کر آیتیں ہیں کس کے لیے؟ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے۔ اب ایک جگہ پہ ہے کہ سورہ یوسف تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ خطرے میں پڑ جائے، اس طرح سورہ یوسف نہ سیکھیں،
لیکن ولا ينزلها الغرف معاف کیجیے گا، اور ان کو اوپر کے کمروں میں نہ رکھے گا، اکیلے مثلا لڑکی ہے، مکان ہے، اوپر کے کمرے میں اکیلے رہتی ہے، غرف کہتے ہیں ایسے کمرے جو اوپر بنے ہوئے ہیں، ساتھ میں رکھے، نظر میں رکھے، یعنی وہ بھی اسی لیے تاکہ خطروں سے بچائے۔ اتنی تاکید ہے اسلام میں، روایات میں باریک باریک مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاف کیجیے اسے پوری کر دے روایت، وَيُعَجِّلْ صَلَاحَهَا إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور اس کے شادی میں جلدی کرے، اسے اس کے شوہر کے گھر پہنچانے میں کیا کرے؟ یعجل، یعجل وہی جو آپ کہتے ہیں عجل، عجل یعنی جلدی، لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچانے میں جلدی کرے۔ اللہ تمام ماں باپ کو، ان کو بہت سارے ماں باپ واقعی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، دیر ہو رہی ہوتی ہے شادی میں، خدا جو ہے سب کو نصیب فرمائے اور جلدی جو ہے ان کے بیٹیاں خاص کر اور بیٹے بھی جو ہے اپنے گھروں تک پہنچیں۔ اب دوسری روایت جو تھی وہ ایک جملے میں پڑھ دیتے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَإِن تَعْلَمَ، معاف کیجیے گا، أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي آجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَالشَّرِّ۔ دیکھو بیٹے کا حق یہ، خلاصہ یہ سمجھ لیں انسان کہ تم اتنا جانتے رہو کہ بیٹا، تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے بیٹی، تمہاری اولاد کو تمہارے ہی سے جوڑ کے دیکھا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا، تمہاری ہی طرف اس کی نسبت دی جائے گی، کب؟ چاہے دنیا کا خیر ہو چاہے دنیا کا شر ہو۔ اگر اس کے اندر اچھائیاں ہوں گی تو ارے یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو فلاں کی بیٹی ہے، دیکھو تو ہمارے گھر میں آئی ہے، کہ ہمارے گھر کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، جنت بنا دیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا الٹا ہوا تب بھی کہیں گے ارے فلاں کی بیٹی، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ سب اسی نتیجے میں ہے، وہ تربیت کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں انسان یہ نسبت جو ہے وہ بہت ہی اچھی نسبت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو ہر ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنے، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔